بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین نامزد کیوں کیا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے؟ اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے تو ان کی میت کو مخاطب کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا الفاظ کہے؟ محترم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سقیفہ بنی سعدہ میں ہونے والی ایک مشاورت کے دوران خلیفہ چن لیا گیا۔ یہاں پر ایک نقطہ قابل ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین ابھی مکمل نہیں ہوئی کہ صحابہ کرام خلافت کی مشاورت کرنے لگے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مشاورت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے اہم رکن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شامل مشورہ نہ کیا گیا، اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہو گئے تو اس کے 6 ماہ بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر پہ بلوایا اور ان سے اس بات کا اعتراض کیا کہ آپ نے سقیفہ بنی سعدہ میں ہونے والی خلافت کی اس مشاورت میں ہمیں شامل مشورہ کرنا مناسب کیوں نہ سمجھا، جس کا جواب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیا کہ ہم سے واقعی ہی اس وقت ایک غلطی ہوئی کہ ہم نے آپ کو شامل مشورہ نہ کیا، لیکن حالات اس وقت سقیفہ بنی سعدہ کی اس مشاورت میں اس قدر نازک رخ اختیار کر چکے تھے کہ اگر آپ کو بلوایا جاتا یا آپ کے آنے کا انتظار کیا جاتا تو مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہونے کے احتمال تھا، جس کی وجہ سے آپ کو شامل مشورہ نہ کیا گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بیعت کر لی تھی، لیکن اس نقطے کو جواز بنا کر اہل تشیع کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر طعن و تشنیع کرنے کا ایک موقع میسر آیا۔ پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وفات پانے لگے تو آپ نے اس سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ اس موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، ان کو خلیفہ کیوں نہ بنایا گیا؟ اس موقع پر بھی جواز بنا کر اہل تشیع کی جانب سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر آج تک طعن و تشنیع کے تیر برسائے جاتے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت کو سنبھالا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آزمائشیں اور پرفتن حالات بھی مسلمانوں پر مسلط کر دیے گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان سچ ثابت ہونا تھا کہ خلافت راستہ کو ملکیت میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر فاروق ہے، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اختتام پذیر ہوتے ہی مسلمان بری طرح سے آزمائشوں میں گر جاتے، جس کی بنیاد اب رکھی جا چکی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بطریق احسن خلافت کے انتظامات کو چلایا اور اسلامی سلطنت کی سرحدوں کو وسیع کیا، لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شہید کر دیا گیا تو اب خلیفہ کو چننے کا اختیار ایک مجلس شورا کے ہاتھ میں تھا۔ اس مجلس شورا کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ترتیب دیا تھا، جن میں 6 صحابہ کرام تھے۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی صحابہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اختیار دیا کہ وہ کسی ایک کو چن لیں، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت صلاح و مشورہ کرنے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ چنا، جن کے دور خلافت میں منافقین نے اپنی سازشیں تیز کیں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے میں خوب کردار ادا کیا، اور کچھ اجتہادی خطائیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی سرزد ہوئیں، جن میں سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اقربا پروری کا مظاہرہ کیا اور اپنے رشتہ داروں کو حکومت میں کئی اہم ذمہ داریاں سونپنا شروع کر دیں، جس کی ایک مثال مروان بن حکم جیسی متنازع شخصیت تھی، جس کو نہ صرف انہوں نے خلافت میں ذمہ داریاں سونپی بلکہ اپنا داماد بھی بنا لیا، اور اس کے باپ حکم بن عاص کو مدینہ منورہ واپس بلا لیا۔
جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مدینہ سے باہر نکالا تھا۔ منافقین نے یہ اچھا موقع جانا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں تیز کر دیں اور مسلمانوں کو ان کے خلاف کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو خلیفہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو حکومت کے اعلیٰ عہدوں سے نواز رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے ان کے دور خلافت میں شام میں بنو امیہ کے حکمران حضرت معاویہ کو بھی اپنی حکومت کی جڑیں مضبوط کرنے کا موقع ملا، جو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد نے منتخب ہونے والے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہایت پریشانیوں میں مشکل کا باعث بنا، اور ان دونوں صحابہ کرام کے درمیان جنگ صفین جیسا معرکہ بھی ہوا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام ایک دوسرے کے تلواروں کی بھیڑ چڑھ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر موجود تھا اور ان کی میت کے پاس بیٹھا تھا کہ اتنے میں کوئی شخص میرے پیچھے سے آیا اور اس نے میرے دونوں کاندھوں پر اپنی دونوں کوہنیاں رکھیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ واللہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا یہ سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے واپس آئے، اتنی کثرت کے ساتھ میں نے یہ جملہ سنا تھا کہ مجھے یہ گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ عمر کو آخرت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جوڑ دے گا۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ الفاظ کہنے والے کوئی اور نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تھے۔ اس روایت کو سامنے رکھ کر اہل تشیع کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلیفہ اول اور خلیفہ دو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس قدر والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار فرماتے تھے، اور اہل تشیع ان دونوں صحابہ کو ہی گالیاں دیتے ہیں، طعن و تشنیع کے نشتر برساتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے الٹ ہے۔ یہی نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر اپنی ایک صاحبزادی کا رشتہ بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کا رشتہ مانگا تھا، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی ان کو دے دیا تھا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔